بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کے 18 پروگرام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر آپ کو خوبصورت وظیفہ بتایا جائے گا۔ تو نیکی اور عبادت کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں حاضر ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی گھر والا ہم سے ناراض ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں آئے، ہو سکتا ہے کوئی بھائی ناراض ہو، کوئی رشتہ دار ناراض ہو، کوئی عزیز ناراض ہو، لیکن ایمان والے یہ یقین ضرور رکھنا، جس نبی کے ذکر کی محفل میں ہم آئے ہیں وہ امنا کلال ضرور خوش ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ کسی خطے کا نبی نہیں بنایا، کسی قریہ کا نبی نہیں بنایا، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ رب فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میں خدا کی خدائی جاتی ہے وہاں تک آپ کی مصطفائی جاتی ہے، جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں تک آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میرے نبی اگر ابوبکر صدیق کے نبی ہیں تو فاروق اعظم کے بھی نبی ہیں، اگر آقا فاروق اعظم کے نبی ہیں تو عثمان غنی ذی النورین کے بھی نبی ہیں، اگر آقا عثمان غنی ذی النورین کے نبی ہیں تو مولا علی کے نبی ہیں۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑوں بڑوں کے نبی بن کر آئے ہیں، ان بڑوں کے آقا بن کے آئے ہیں، وہاں پر بلال حبشی کے بھی تو نبی ہیں، سلمان فارسی کے بھی نبی ہیں، جنید بغدادی کے بھی نبی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بن کر آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے، ابو لہب ہے، بد نصیبوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر سورۃ لہب اترتی ہے۔ اللہ فرماتا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ اگر اس کی بیٹی دامن مصطفیٰ میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اسلام قبول کر لیا ہے، جب آپ پر ایمان لے آئی ہوں، آپ کی صحابیہ بن گئی ہوں، لوگ مجھے طرح
طرح طرح کی باتیں کر کے تکلیفیں کیوں دیتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے تو دشمن خدا کی بیٹی ہے، تو دشمن مصطفیٰ کی بیٹی ہے اور مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو میں نے معاف کر دیا ہے اور یہ میری صحابیہ بن گئی ہے تو پھر آج کے بعد اس کو کوئی اذیت نہ دے، اس کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اور ابو جہل ہے، بد نصیبوں کا سردار ہے، اس کا بیٹا اگر آغوش مصطفیٰ میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اور تو دشمن رسول کا بیٹا ہے، تیرے باپ نے تو میرے اوپر بڑے ظلم کیے تھے، جب میں مکہ میں رہتا تھا تیرا باپ میرے اوپر اونٹوں کی اوجڑیاں رکھواتا تھا، تیرا باپ مجھ پر پتھر برسواتا تھا، اگر میں طائف میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں وہاں پر کفار نے میرے ساتھ بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، مجھے لہو لہان کر دیا۔ نہیں، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ ہی گیا ہے تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ تو کافر کا بیٹا ہے، میرے آقا نے سینے سے لگا کر اس کو صحابی رسول بنا لیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ انسان کبھی ہم اپنی ہسٹری کی طرف دیکھیں کہ زمانہ جہالیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اس انسان کا کیا حال ہوتا تھا۔ یہ پامجولہ انسان منڈیوں کے اندر لا کر بیچا جاتا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوتی تھیں، پاؤں میں زنجیریں ہوتی تھیں، اور اگر یہ انسان اپنے آقا کا جوتا بغیر اس کی اجازت کے دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا تھا، اس پر بھی اس کا آقا اس کو کوڑے مارتا تھا۔ لیکن قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے جب مکہ فتح ہو رہا تھا۔ عرب کا کالے رنگ کا شخص جو سب سے زیادہ کالے رنگ کا شخص تھا، اسود اس کا نام ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا ملے گا؟ اس کے سوال پر غور کریں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا ملے گا؟ حکمت والے نبی چاہتے تو فرما دیتے اگر تو اسلام لے آئے تو میں تجھے جنت کا پروانہ تھما دیتا ہوں، دوزخ سے آزادی کا پروانہ تھما دیتا ہوں، لیکن اس کے سوال کرنے پر قربان، میرے مصطفیٰ کی عطا پر قربان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی بارش تو ایسی ہے جب برستی ہے پھر برستی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آسمانوں سے جب بارش کا نزول ہوتا ہے، کوئی اگر برتن سیدھا کر دیتا ہے تو اس میں بارش کا پانی آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی رحمت کی بارش ایسی ہے کوئی برتن سیدھا کر دے تو بھر جاتا ہے، اگر کوئی برتن ہی نہ سیدھا کرے، کوئی اپنا دامن ہی نہ پھیلائے تو پھر کہے کہ میرے برتن میں کوئی خیرات نہیں پہنچی، کچھ بارش کا نزول نہیں ہوا، وہ اس کا اپنا تو قصور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جو بارش ہے وہ اسی طرح برستی چلی جاتی ہے۔ اس شخص نے بڑا خوبصورت سوال کیا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا ملے گا؟ حکمت والے نبی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تو اسلام لے آ، جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو عثمان غنی ذو النورین کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو حیدر کرار کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ابو بکر پہلی صف میں کھڑا ہے اور تو آ کے اس کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے گا تو تجھے کوئی پیچھے نہیں کرے گا، بلکہ جہاں وہ نماز پڑھیں گے ان کے ساتھ مل کے تو نماز پڑھے گا۔ انسان کی قدر نہ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاکدان عالم پر قدم رکھا انسان کو وہ شان عطا کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ بلال کون بلال ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے واپس تشریف لا رہے تھے معراج کے سفر سے، اور وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنت کی حوروں کی سردار آتی ہے، ملکہ آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حور کو ابو بکر صدیق عطا کر دیا، کسی حور کو عمر فاروق دے دیا، کسی کو عثمان غنی دے دیا، کسی کو مولا علی دے دیا، کسی کو کوئی صحابی دے دیا، میرے لیے بھی کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے اپنا بلال رکھا ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کالے رنگ والا ہے، بڑے بڑے ہونٹوں والا ہے، میرے لیے صرف بلال ہی بچا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے تو کہہ دیا کہ بلال کالے رنگ والا ہے، مجھے بلال سے پوچھ لینے دے وہ بھی تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ آقا معراج سے واپس آتے ہیں، فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ میں رات معراج پہ گیا، جب میں جنت میں جا رہا تھا تیرے قدموں کے چلنے کی آواز میں جنت کے اندر سن رہا تھا۔ بلال کیسے پہنچے وہاں پر؟ بلال عرض کرتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ بلال ہر وضو کے بعد 2 نفل تحیت الوضو کے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت بلال کو وہ شان عطا ہوئی جو کہ پہلے غلامی کے اندر امیہ چارپائی پر لیٹتا تھا تو حضرت بلال کے ہاتھ نیچے رکھ لیتا تھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا، اور
तपतपी रेत पर धूप के अंदर आपको उस पर लिटाया जाता था, आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। लेकिन जब मक्का फतह हो रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बिलाल किधर है? हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाया आओ आज काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़ो। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु जब काबे की छत पे चढ़ते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बिलाल एक हबशी गुलाम और अल्लाह का घर काबा इतनी शान वाला जिसकी कसमें रब कुरान में उठाता है, और मैं उसके ऊपर चढ़ के अजान पढ़ूं। फरमाया बिलाल आज मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे कह रहा हूं, मैं इस कुरैश मक्का को दिखाना चाहता हूं जो तेरे ऊपर तरह तरह की तकलीफ़ें ढाते थे, तुझे जुल्म करते थे, तुझे तपतपी रेत पे लटाते थे, और अगर उमैया सोता था तो चारपाई के पायों के नीचे तेरे हाथ रख के तुझे तकलीफ़ें देता था। आज काबे की छत पे चढ़ के अजान तुम पढ़ो। जब काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़ने के लिए बिलाल खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहाँ भी अजान पढ़ी मुँह काबे की तरफ किया। आज काबा नीचे है और बिलाल ऊपर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज मेरी तरफ मुँह करके अजान पढ़ो, और मैं कायनात वालों को बताना चाहता हूँ अगर कायनात के अंदर रब का घर काबा एक है तो बिलाल इस काबे की छत पर चढ़कर अजान पढ़ने वाला मुस्तफ़ा का गुलाम भी एक बिलाल है कि सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, और ये वो रोज़ा है जहाँ मंगते नहीं मोड़े जाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए बशीर व नज़ीर बन कर आए हैं। कोई गैर है, कोई अपना है, कोई पराया है, जो भी आया सीने से लगा लिया है। देखिए हातम ताई है, उसकी बेटी जब कैद होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़म्मल वाली चादर उतारी और उसके सर पे दे दी। सहाबा ने कहा हुजूर दुश्मन रसूल की बेटी है, दुश्मन खुदा की बेटी है। फरमाया बेशक जो कुछ भी है लेकिन है तो बेटी ना, किसी की बेटी है, हमारी भी बेटी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर यानी कि उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। ये नहीं कहते थे कोई दुश्मन आ गया है। मेरे आका तो वो हैं कि दुश्मन भी आता था तो मुज़म्मल वाली चादर बिछा दिया करते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को भी 3 दिन हुए थे। हम गम के अंदर बैठे हुए थे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। एक इराबी आया, देहाती आया। ये देहाती भी बड़े हुआ करते हैं, इनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी अजीब रंग की होती है। कहते हैं वो आया और आकर उसने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अपना चेहरा रखा, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कुरान में फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी बारगाह में आ जाएं। ये नहीं कहा कि मेरे घर में आ जाएं, मेरे पास आएँ, नहीं फरमाया जाऊ का तेरी बारगाह में आ जाएं। फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर उनकी बख्शिश की सिफारिश मेरा रसूल मेरी बारगाह में करेगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, लामे तकीद लगा दिया कि ज़रूर ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। वो अल्लाह के नबी की बारगाह में आकर अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये कुरान में फरमान पढ़ा, मैं आपकी बारगाह में आ गया, आप तो दुनिया से चले गए, अब मैं क्या करूँ, मैंने बड़े गुनाह किए हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला फरमाते हमने अपने कानों से सुना रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ आती है और जा मेरे उम्मती, अल्लाह ने मेरे सदक़े से तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा है। पानी है, दूध से एक दिन कहता है दूध देख मुझे लोग इस्तेमाल भी इतना करते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पाकी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर जगह मेरा इस्तेमाल है। लेकिन तेरी कीमत देख कहाँ है और मेरी कीमत कहाँ है। दूध पानी से कहता है अगर तू कहता है कि तेरी भी कीमत मेरी कीमत बन जाए, ऐसे कर मेरा रंग ले ले, अपना रंग ख़त्म कर दे, मेरा नाम ले ले, अपना नाम ख़त्म कर ले। जब मेरे नाम के अंदर तेरा साथ नाम मिल जाएगा, मेरे रंग में तू अपना रंग मिला लेगा, फिर देख जो कीमत मेरी होगी वही कीमत तेरी होगी। अबू बकर सिद्दीक की कीमत ना थी, जब मुस्तफ़ा के रंग में रंगा गया, जहां मुस्तफ़ा का नाम आता है वहां अबू बकर सिद्दीक का भी नाम आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, वहाँ पर आकर अगर कोई अपना बर्तन सीधा करता है, हुजूर तो ऐसे हैं कि बंद लबों की बोलियां भी जानते हैं कि ये मेरा ग़ुलाम किस लिए आया है। और ये अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को ये शान अता की कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते हैं और शान मिलती जाती है। इसी तरह एक ग़ुलाम है, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर तशरीफ़ लाते हैं। पहला दिन गुजरा, शाम हो गई, उसको किसी ने खाना नहीं पूछा।
دوسرا دن آ گیا، اس کو کسی نے کھانا نہیں پوچھا، تیسرا دن آ گیا، اس کو کسی نے کھانا نہیں پوچھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام ہوں، 3 دنوں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے رہا ہوں، کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا، کسی نے مہمان نوازی تک نہیں کی، اور میں بھوکا سو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں رات جب ہوتی ہے اس کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے ہیں، مولا علی شیر خدا اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھ دیکھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے کھانا لے کے کھڑے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے فرماتے، عثمان اس کے آگے کھانا رکھو۔ جب اس کے آگے کھانا رکھتے ہیں وہ بڑا حیران ہے کہ ماجرا کیا ہے، آقا بھی تشریف لے آئے ہیں، آقا کے یار بھی آ گئے ہیں، اور وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ حضور کے چہرے کو تکی جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے غلام کھانا کھاؤ، او میرے مہمان کھانا کھاؤ، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ 3 دن گزرے تو نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ 3 دنوں سے بھوکا ہوں، کوئی کھانا نہیں پوچھ رہا، کھاؤ کھانا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ غلام کہتا ہے کہ آدھی روٹی میں نے کھائی تھی، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ مسجد نبوی شریف کا مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فجر کی اذان کے لیے جب وہ آواز بلند کرتا ہے میری آنکھ کھلتی ہے، کہتا رب کعبہ کی قسم منظر سارا غائب تھا، مصطفیٰ کی دی ہوئی روٹی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ ایمان والے یہ تو وہ در ہے کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ دے نہیں سکتے، تو دامن پھیلا، مصطفیٰ تجھے عطا کرتے چلے جائیں گے، اور اتنا عطا کریں گے پھر تجھے کسی اور کے جگہ دربار میں جا کے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ جنت بھی مانگ سکتے تھے، وہ حضور علیہ السلام سے مال بھی کہتے مجھے دے دو، جو کچھ بھی مانگتے۔ آج دریائے رحمت جوش میں آ گیا کہ مانگو جو مانگنا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ چیز مانگنی ہے، فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر قربان، انہوں نے کیا خوبصورت مانگا۔ ہم جیسے دنیا دار ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ چیز عطا کر دو، یہ چیز عطا کر دو، لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت مانگا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیہ جو ہے صرف یہ مانگتا ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں وہاں پر موجود ہوں، مجھے اور دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے نبی نہیں بن کے آئے، مدینہ والوں کے صرف نبی نہیں بن کے آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ 22ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتا ہے قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُم جَمِیعًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ پہلے بھی نبی آتے گئے، پہلے نبی آئے، کسی نے اپنی قوم کی 950 سال ان کو تبلیغ کی اور ان کے لیے بد دعائیں بھی ہوتی تھیں۔ اگر کوئی قوم ان نبیوں کی حکم عدولی کرتا تھا، ان کی تابع داری نہیں کرتا تھا، ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ، تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے اور ان کو بد دعائیں دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو کہ ان کی امت نے اگر انہیں تکلیفیں دیں، ان کی بات نہیں مانی، تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو کیا کچھ کر دیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں، پتھر بھی برساتے ہیں، پھر بھی آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس در سے کسی کو نہ ہے ہی نہیں کہ کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے، جو بھی آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوازتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں، پھر کسی اور در سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کہ سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں،
ہم تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمارا تو ایک ایک بال حضور کا قرض دار ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والوں پر، انسانوں پر بہت سی نوازشات کی ہیں، بہت سے کرم کیے ہیں۔ ہمیں تو ایمان بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملا ہے۔ اور آخر پر آپ کو جو وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ اس عشرے کے بارے میں یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کی جائے۔ یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے التجا ہے، خالق کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ العزیز دوبارہ حاضر ہوں۔